عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے ضمانت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اشرف صبوحی کا لکھا ہوا سبق پرستان کی شہزادی کی پڑھائی ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس پڑھائی کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا صفحہ نمبر 35 ہے۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ بہت تعریف سنی، ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وجہ ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو۔ یعنی بادشاہ بیگم نے سیدانی بی کو یہ چیلنج دے دیا کہ آج تم اپنا ہنر دکھا کر ہی جا سکتی ہو۔ سیدانی بی نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں کیسے ان کی امید پر پورا اتروں گی۔ میں کون سا نیا ٹانکا یا کون سی ایسا ہنر ان کو دکھاؤں جو بالکل انہوں نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے۔ چونکہ بادشاہ بیگم اور بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانگنے کے لیے بلایا تھا، اس لیے سیدانی بی دل ہی دل میں یہ دعا مانگتی ہے کہ اگر میں ان کی امید پر پورا اتر جاتی ہوں تو میرے لیے بھی یہ خوشی کا باعث ہوگا، اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے۔ تم جب چاہو کام شروع کرو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، یعنی میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، یعنی ہم ہر وقت تفریح میں ہی رہتے ہیں اور ہلا گلا کرتے رہتے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے، یعنی جو دنیا کے لوگ انسان ہیں ان کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ بھی ہم ان میں بھی عمل دخل رکھتے ہیں۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سیدانی بھی کہتی ہیں کہ وہاں تو واقعی ہی مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئی اور نہ ہی میرے پیٹ میں کوئی بھاڑ محسوس ہوا، حالانکہ میں نے کھانا کھایا ہوا تھا۔ نہ ہی سر بھاری ہوا، نہ ہی کوئی اونگ آئی اور نہ ہی کوئی جمائی آئی۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے،
کہ اب میں کیوں کر دیر کروں، قطر بیون کا سامان تو موجود ہی تھا۔ قطر بیون سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے ہی جو کڑھائی والا سامان تھا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ جوڑے کترنے لگی یعنی میں نے اسی وقت ہی جوڑے سینے شروع کر دیے اور کڑھائی کا بھی کام شروع کر دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے۔ یعنی میں تو اپنا کام کر رہی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے بہت سی پریوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ ایک سے ایک طرح دار، اس کا مطلب ہے ہر کوئی بڑے طریقے کے ساتھ اور ایک سے ایک شوق اپنے فن میں استاد۔ نہ میرے کانوں نے اس سے پہلے اس طرح کا گانا سنا تھا۔ طرح دار کا مطلب بنیادی طور پر رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ ہر پری خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی اور رنگ رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور ناچ میں بھی بالکل منفرد انداز رکھتی تھیں۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہی خوبصورت ڈانس اور گانا وہ گا رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ یہ سب کچھ تو یہاں بڑے ڈھنگ سے ہو رہا تھا لیکن مجھے گھر کی فکر لگی ہوئی تھی کہ جلدی جلدی میرا کام ختم ہو جائے اور میں چھٹکارا پا کر گھر چلی جاؤں، یعنی میں اپنا کام نپٹا کر گھر چلی جاؤں۔ ذرا کی طرح آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی، یعنی کبھی کبھی میں بیچ میں آنکھ اٹھا کر ان کا ناچ اور گانا دیکھ لیتی اور پھر میں اپنے کام میں مگن ہو جاتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ ہو گئی۔ یعنی چونکہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا اور یہ ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے ودیت کیا تھا، لہٰذا اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے نکالا اور میں نے جو ہنر مندی انہیں دکھائی تو پہلے ہی جوڑا جو میں نے ہنر مندی سے کارا تھا یا سیا تھا اس میں میری شاباش ہو گئی، مجھے شاباش مل گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا، چونکہ شہزادی نے سوٹ پہننا تھا اور یہ جوڑا شہزادی کے جہیز کا تھا۔ جب اس نے یہ ہنر مندی دیکھی تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، یعنی بہت زیادہ خوش تھی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے۔ ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگنے کا مطلب ہے کہ میری سینے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو گئی تھی، یعنی جلدی جلدی میں کام کرنے لگ گئی۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی جس کام کا آدمی ارادہ کر لے اور مضبوط اور مصمم ارادہ کر لے وہ بالآخر انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے، یعنی سارے جوڑے میں نے سی ڈالے اور ساتھ ہی میں نے ان کو ٹانک بھی دیا۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، چونکہ ایک پرستان تھا اور وہاں پر دنوں کا حساب نہیں تھا، لہٰذا سیدانی بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جوڑے ٹانکنے میں میرے کتنے دن لگے تھے۔ وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا، یعنی اگر میں یہ کام دنیا پرستان کی بجائے اپنے گھر میں لگتی تو یہ سارا کام کم از کم 1 سال کا تھا۔ 1 سال سے کم عرصے میں یہ ہونا نہیں تھا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پہ شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ
سوکھتا تھا. یعنی شہزادی چونکہ بہت خوش تھی کہ اس کے جوڑے ٹانکے جا رہے ہیں شادی کے لیے، تو لہٰذا وہ بار بار خالہ سیدانی بار بار کہے جا رہی تھی. گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی. تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے. مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا. یعنی شہزادی چونکہ میرے پاس زیادہ تر عرصہ بیٹھی رہتی اور مجھے بھی اس سے انس ہونا شروع ہو گیا. اس کی بھولی بھالی شکل جو تھی وہ مجھے بھی بہت پیاری لگنی شروع ہو گئی. لیکن میرا دل تھا کہ اس قدر خوشباش ماحول میں چین نہیں لیتا تھا. گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی. ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا. یعنی کھنڈلا گھر کو کہا ہے کہ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا گھر بھی بڑا یاد آتا رہا. پرستان میں مجھے اپنا چھوٹا سا گھر بار بار یاد آتا رہا. آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخ رو کیا. جب میں نے سارا کام کر لیا تو پھر میں نے ان سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، مولا نے میری آبرو رکھ لی. سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہو. اب چونکہ سیدانی بی نے اپنا کام نپٹا لیا ہے، اب وہ بادشاہ کو اور بادشاہ بیگم کو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ میری عزت رکھ لی، میری آبرو رکھ لی، لہٰذا شہزادی کو یہ جوڑے بہت مبارک ہوں. اب لونڈی کو رخصت کیجیے، یعنی اپنی خادمہ کو، اپنی ملازم کو رخصت کیجیے. بادشاہ بیگم بولی، سیدانی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ. سچ کہوں کہ میرا جی بھربھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی یا آتشی رت میل جی نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر خاک کر دیں گی. اب چونکہ سیدانی بی کا کام نپٹ چکا تھا، اس نے سارے جوڑے ٹانک لیے تھے اور بادشاہ اور اس کی بیگم یہ کہہ رہی ہیں کہ تم بھی شہزادی کی شادی میں شریک ہو جاؤ. اور جب سیدانی بی کو یہ پتہ چلا تو اس کا دل بھی بھربھرایا. یعنی دل میں اس کا بھی تھوڑا سا دل جو تھا وہ اس بات پر رونے لگا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکی یادشی. پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے سیدانی، تو اس چیز پہ حامی نہ بھری، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ یہ مٹی کے لوگ یا یہ آگ کے بنے ہوئے کبھی بھی اگر تھوڑی دیر میں بگڑ گئے تو یہ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دیں گے. بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی. یعنی مجھے کسی طرح کی پرستان کی شادی جو ہے وہ نہیں دیکھنی. چل اپنے گھر چل. اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا. یہ سارا خیال اس کے اپنے ذہن میں آ رہا تھا، اپنے دل میں وہ سوچ رہی تھی، لہٰذا اس نے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو. یعنی آپ کو دل سے شہزادی کی شادی کی خوشیاں نصیب ہوں. یہ سن کر مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی، سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل پڑتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو. اس نے شہزادی سے عرض کیا کہ سیدانی بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے. یہ جب تم بات کرتی ہو تو میرا دل جو ہے وہ بہت دکھتا ہے، میرے دل کو دکھ ہوتا ہے. نہ جاؤ، تم یہیں رہو، میری شادی میں شرکت ہو. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی. مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پرواری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو. تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی. کہ سیدانی جو ہے وہ تم پر اپنی جان بھی نچھاور کرتی ہے اور تم اپنا دل بالکل بھی نہ چھوٹا کرو. جب بھی تم بلاؤ گی میں 100 دفعہ آ جاؤں گی. ایکا ایکی نہیں چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے. یعنی چونکہ میں مٹی سے بنی ہوئی ہوں، میں کسی آتشی یا آگ سے پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا مٹی کو مٹی میں ہی رہنے دو اور مجھے اپنے لوگوں میں جانے دو واپس.
شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی۔ شہزادی کو بڑا دکھ ہوا اور وہ منہ بنا کر رونقتی سی ہو کر، اس کا مطلب ہے منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بادشاہ بیگم بولی، بی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ تم جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہماری طرف سے تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ اور اسے کل موہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ کل موہے یعنی کالے منہ والے، وہ جو پہلے پالکی کو چلا کر لایا تھا، اسی کو بادشاہ بیگم نے دوبارہ حکم دیا کہ سیدانی کو اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ جوڑے ٹانکنے کے سیدانی بی کو باقاعدہ انعام دیا گیا تھا اور وہ نام بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہونے لگا تھا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ اب چونکہ سیدانی بے شک پرستان میں تھی لیکن وہ دل سے وہاں پر خوش نہیں تھی، لہذا ظاہری طور پر تو اس نے اپنی شکل جو ہے وہ رونے والی بنائی ہوئی تھی تاکہ وہ لوگ یہی سمجھیں کہ اس کا بھی دل بڑا اداس ہے، اور اس لیے وہ روتی ہوئی صورت بنا کر اور سب سے رخصت مانگ کر رخصت ہوئی۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی، ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ پھاٹک سے مراد یہاں پہ بڑا گیٹ ہے محل کا، جہاں پر وہ پالکی موجود تھی، اور وہی آدمی مردوں جیسا شکل کا وہاں پر کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، یعنی جیسے ہی میں اس سواری میں بیٹھی تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی، یعنی تیز جو ہے وہ چلنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہ ہے اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے، ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا۔ اب سیدانی کو اس پہ جاسوس بھی ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے اسے کیا انعام و اکرام دیا ہے، اور اس نے اندھیرے سے ہی ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، چیک کرنا شروع کر دیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے، جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا۔ یعنی ہاتھوں سے تو وہ کنکر اور پتھر معلوم ہو رہے تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے تو جن تھے جس پرستان میں گئی تھی، یہ جنات کا پرستان تھا، اور یہ سارے کے سارے تو جن تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا ہو۔ یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے، خیر جان بچی لاکھوں پائے۔ اب چونکہ پرستان کے لوگوں نے سیدانی کو انعام دیا ہوا تھا، مگر وہ اسی چیز میں خوش تھی کہ اس کی جان بچ گئی، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا، اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھولی میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ جب سیدانی کو اپنے ہاتھوں سے یہ محسوس ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے دیا گیا انعام جو ہے وہ اصل میں کنکر اور پتھر ہیں، اور اس نے اندھیرے میں ہی اس پالکی کے پردے سے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں وقت جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا، یعنی چونکہ مجھے واپس گھر آنے کی خوشی تھی، لہذا سیدانی بی کا گھر جلدی ہی آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہرات ہیں۔ کہتی ہیں جیسے میں گھر میں داخل ہوئی، اور چراغ کی جوت کا مطلب ہے چراغ کی لو یا شعلہ، روشنی جو کمرے میں ہوئی پڑی تھی، جب میں نے ان میں اس روشنی میں ان پتھروں کو دیکھا تو میں وہ سیدانی بھی جو تھی وہ بڑی حیرت زدہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا وہ تو اصل میں جواہر تھے، جواہرات تھے۔
بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے، 2-4 ننے سے باقی تھے، سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت ہوئی۔ اب چونکہ سر پیٹ لیا یعنی پچھتاوا ہوا کہ میں نے اتنی زیادہ دولت جو ہے وہ کھو دی۔ نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی، یعنی وہ سیدانی بھی جو ہے وہ اب اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہیں پھینکنے کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی۔ لیکن یہی تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، یعنی جو تقدیر کا میل ہے یا تقدیر کی کھوٹ ہے وہ کہاں جاتی ہے، کون مٹا سکتا ہے؟ تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ یعنی وہ پتھر بھی میرے نصیب میں نہیں تھے تو پھر جواہرات کیسے مل سکتے تھے؟ ایک پیر من بھڑکا ہو گیا، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے صدمہ لیا اس چیز کا کہ پاؤں اٹھانا اور چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بھونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا، یعنی جانے سے پہلے جو پلاؤ چولہے پہ پک رہا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی دم پر پڑا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں ہی سے الٹے پاؤں آ گئی ہیں؟ خیر تو ہے؟ جو پلاؤ بنا رہی تھی انہوں نے پوچھا، ہے بڑی بھی تو راستے سے ہی واپس لوٹ آ رہی ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک ہی کیا کام تھا کہ دوسرا بھی آ گیا۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں بھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا، اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب چونکہ پرستان میں وہ کہتی ہیں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے وہاں پہ کتنے مہینے لگ گئے، لیکن یہاں پہ تو چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور پھر وہ بولی کہ ہاں مجھے بھوک لگی تھی اور کچھ میری طبیعت جو تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، راستے سے ہی آ گئی ہوں، انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ عزیز طلبہ، یہ سبق اشرف صبوحی کی کتاب دہلی کی چند عجیب ہستیوں میں سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کا بنیادی طور پر مرکزی خیال یہ ہے، اصل میں یہ ایک تخیلی داستان ہے۔ مصنف نے اپنے تخیل کی بنا پر یہ کہانی لکھی ہے۔ یہ داستان ایک سیدانی کے گرد گھومتی ہے جسے جن اٹھا کر پرستان لے گئے تھے۔ اصل میں یہ داستان انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے ماحول کا متمنی ہے، ایک ایسے ماحول کی خواہش رکھتا ہے جہاں اس کی خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں، اسے کام نہ کرنا پڑے، مگر وہ ایسے ماحول سے جلد ہی اکتا بھی جاتا ہے اور اس ماحول سے فرار بھی چاہتا ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال پیپروں میں آ سکتا ہے، یہ مرکزی خیال آپ اپنی نوٹ بک پر یاد کر کے لکھیں گے۔ دیکھا جائے تو اشرف صبوحی نے ایک خیالی داستان پیش کی ہے اور اس کا ہماری زندگی سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پرستان ایک خیالی ملک ہے، ہمارے نزدیک اس کا وجود ایک خواب سے زیادہ نہیں۔ پرستان میں جس طرح کے ماحول کا ذکر کیا گیا ہے، انسان ہمیشہ سے ایسے ماحول کا متمنی رہا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسے اپنا گھر یاد آتا رہتا ہے۔ اشرف صبوحی نے بڑے منجے ہوئے الفاظ میں یہ داستان لکھی ہے، عبارت میں کسی قسم کا جھول نہیں، طرز تحریر نہایت عمدہ ہے، انہیں زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل ہے، قاری ایک لمحے کے لیے بھی
بوریت محسوس نہیں کرتا، یہی ان کی تحریر کی خاص بات ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آپ نے پڑھا کہ سیدانی بھی ایک نہایت ہی شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ جب مرہٹوں نے دلی پر حملہ کیا تو ان کا خاندان بھی اس تباہی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ ہی برس ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں کسی عورت کے لیے دوسری شادی کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سیدانی بی نے دوسری شادی کرنے کی بجائے گزر اوقات کے لیے درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ اس کام میں بہت ماہر تھیں اور اپنی اسی کاریگری کے سر پر اس نے اپنی بیوگی کا دور نہایت عمدہ طریقے سے گزار دیا۔ اس کی جوانی تو بڑی آسائش سے گزر گئی، کیونکہ اسے بڑے بڑے نوابوں کے گھروں سے کافی انعام و اکرام ملتا تھا۔ اس نے خوب پیسہ کمایا، لیکن اس پیسے کو برے وقت کے لیے سنبھال کر نہ رکھا۔ کھلے دل سے خرچ کرنے والی تھی، طبیعت میں بھی بہت نرمی تھی، ضرورت بے ضرورت پیسے خرچ کرتی رہتی تھی۔ یہ نہ سوچا کہ جب کمانے کے قابل نہ رہیں گی تو بسر اوقات کیسے ہوگی۔ پرانے زمانے کے شریف لوگوں میں یہی ایک برائی ہوتی تھی کہ وہ اچھے وقتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بھول جاتے تھے۔ اچھے زمانے میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ مشکل دنوں میں کیسے گزر بسر ہوگی۔ سیدانی بی نے اپنی ہنرمندی سے جوانی میں پیسہ تو بہت کمایا، مگر اس پیسے کو سنبھال کر نہ رکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچا کر رکھنا چاہیے، تاکہ آڑے وقت میں ہمیں دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کام بنانے والا ہے۔ سیدانی بی کو پرستان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے جوڑے ٹانکنے کے لیے پرستان بلوایا۔ وہ پرستان میں پہنچ کر حیران پریشان رہ گئی۔ شہزادی کے جہیز کے لیے جو کپڑے لائے گئے تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ جب سیدانی بی نے کہا کہ میں آج رات آرام کروں گی اور کل صبح کام شروع کروں گی، تو پرستان کی ملکہ نے کہا کہ پرستان میں دن رات کا کوئی تصور نہیں، یہاں سارا وقت موسم ایک سا رہتا ہے۔ تب سیدانی نے محسوس کیا کہ نہ تو اس کی آنکھوں میں نیند ہے اور نہ ہی سر میں کسی قسم کی گرانی، جو تھکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اسی وقت کام میں مصروف ہو گئی۔ وہاں پر دن اور رات کا حساب سنا تھا۔ ہاں، اگر زمین پر اس رفتار سے کام کیا جاتا تو ایسے کام کو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کام بنانے والا ہے، اس کی کاریگری کے صدقے اور قربان جائیے کہ وہ سب کی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ اس وقت سیدانی بی کی عقل اور ذہانت نے بہت ساتھ دیا۔ بڑی محنت سے انہوں نے پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کے لیے جہیز کا ایک جوڑا تیار کیا۔ پہلے ہی جوڑے میں ہر طرف سے داد و تحسین کی آوازیں آنے لگیں۔ جوڑا دیکھ کر پرستان کی شہزادی کا بھی چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ میرے کام میں سیدانی بی کے کام میں ایک دم تیزی آ گئی جب ان کے کام کو سراہا گیا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی اور اس طرح جو کام دنوں میں ہونا چاہیے تھا وہ گھنٹوں میں مکمل ہونے لگا۔ کہنے کو تو یہ کہانی بڑی لمبی ہے۔ جس کام کی لگن انسان کے دل میں سما جائے وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔
سیدانی بی کی محنت رنگ لائی اور آخر کار شہزادے کے جہیز کے سارے جوڑے سل گئے اور انہیں ٹانگ بھی دیا گیا۔ ہنر جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ سیدانی بی نے شہزادی کے جہیز کے لیے جو جوڑا تیار کیا وہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا اور اس کی تیاری میں محنت کے ساتھ ساتھ خلوص بھی شامل تھا۔ جب پہلے جوڑے کو پذیرائی ملی تو باقی کام بھی دھڑا دھڑ ہونے لگا۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر انسان کا کیا ہوا کام دوسروں کو پسند آ جائے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور لگاتار محنت سے اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگا رہتا ہے۔ جب سیدانی بی کا کام بادشاہ اور بادشاہ کی بیگم کو پسند آیا تو انہوں نے اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کیا، اور یہ انعام و اکرام ہیرے جواہرات کی شکل میں تھا، مگر غلطی سے سیدانی بی نے وہ تمام کے تمام ہیرے اندھیرے میں پتھر سمجھ کر پالکی سے باہر پھینک دیے۔ جب وہ گھر آئیں تو ان کے پاس صرف 4 ہیرے موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں بہت زیادہ پچھتائیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی پڑھائی کر کے اور اس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ اس کو سمجھ کر آپ اس سبق کے حوالے سے مختلف سوالات کے جوابات جو آپ کو اگلے لیکچر میں دیے جائیں گے اور کروائے جائیں گے وہ اپنی نوٹ بک پر نوٹ فرمائیں گے۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے اور کل ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔